عارف صاحب, مسلم لیگ نون کو عوام کی جانب سے رد عمل کا ڈر ہے؟ کیونکہ صورتحال جو ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی, میاں جاوید لطیف اپنے حلقے میں موجود ایک شہری ان سے سوال منشور کے حوالے سے کرتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں ہے اس ٹائم مسلم لیگ نون کے پاس. بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بہت نہ صرف سوال کیا بلکہ جواب بھی دے دیا ہے. بنیادی طور پر اعتراض اس وقت لوگوں کو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس طرح کا آمریت کو لانا چاہتی ہے اور آمریت کو لے کر آ رہی ہے. لوگوں کا ایک عرصے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ عوام کے سپرد کیا جائے اور آئین کے مطابق انتخابات جو ہے وہ ہو. کسی شخص کو بھی کسی کی پسند و ناپسند اور مقتدرہ جو ہے وہ اپنی ذاتی پسند و ناپسند سے کسی کو اقتدار میں لانے کا کام نہ کرے. اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ایک تو اس نے 1.5 سال کی حکومت کی اور اس 1.5 سال کی حکومت کا پورا بیگیج جو ہے وہ ان کے کندھوں پہ ہے اور پھر بیڈ گورننس بھی تھی اور جو کچھ ہوا سب نے دیکھا. اور اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے اس میں زیادہ تر چونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت بھی اقتدار میں تھی اور اب انہوں نے یہ جو نگران بنے ہیں نگران بھی انہوں نے مقرر کیا اور نگران بھی انہی کی مرضی سے چل رہے ہیں. تو جس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر اور تشدد ہو رہا ہے ان کے گھروں میں, آج آپ نے جب شیر دستی کی ویڈیو دیکھی ہوگی, یقین مانے خون یعنی مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس ملک میں بیٹھے ہیں. اور اس طرح کی کتنی زیادہ ایگزامپلز ہیں ایک کے بعد ایک. مسلم لیگ نون براہ راست شامل ہے. اس لیے جو رد عمل آ رہا ہے لوگوں کا وہ مسلم لیگ نون کے خلاف آ رہا ہے. ایک تو مسلم لیگ نون کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے عوام کے لیے, اور پھر دوسرا موروثی سیاست, یعنی جہاں آپ دیکھیں نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شریف, فلاں شریف, اس سے کہیں آگے موروثی سیاست سے آگے نکل ہی نہیں رہی ہے نون لیگ پیپلز پارٹی, دونوں سیاسی جماعتیں. یہ جتنا لوگوں کا اختلاف ہے نا, میں اپنے معصوم دوستوں سے بہت مجھے اتفاق ہے, یعنی مطلب یہ اس وقت بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ. اچھا عارف صاحب, ایک سب سے بڑا مسئلہ نون لیگ کا ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے ہی ہے. اپنے پارٹی کے اندر کے انتخاب جو اس ٹائم اختلافات ہیں ان کو ہی حل نہیں کر پائیں گے تو یہ باہر کیا کس قسم کی سیاست کر پائیں گے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ؟ سب سے پہلی تو یہ پارٹی کے اندر لوگوں کا جھگڑا یہ ہے کہ جی آپ موروثی سیاست کر رہے ہیں اور جب وقت آتا ہے مشکل کا اس وقت پاکستان کو چھوڑ کر آپ چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے محلات میں آپ انجوائے کرتے ہیں. اور جب پھر اقتدار کے مزے لینے کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہی بیانیہ اسے بدل کے آپ پھر انہی کے ساتھ اقتدار میں شمولیت کے لیے آ جاتے ہیں اور عوام کی بھی پرواہ نہیں کرتے. تو ایسی صورتحال میں اس وقت لوگوں کی جتنی روت ہے یا جتنی ناپسندیدگی ہے وہ ساری کی ساری مسلم لیگ نون کے خلاف جا رہی ہے. اور اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے یعنی جو کچھ کیا جا رہا ہے اور ہر طرح سے ان کے کاغذات مسترد کیے جا رہے ہیں, مارا جا رہا ہے, یہ سارے کا سارا کس کے خلاف جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف عمران خان کی پاپولیرٹی نہیں ہے, اس میں مسلم لیگ نون کی نفرت اور اقتدار کے ساتھ چمٹے ہوئے لوگوں کی نفرت جو ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں, یہ دونوں چیزیں مل کے وہ اس حد تک وہ پارٹی آگے چلی گئی ہے, لوگوں میں اتنی مقبول ہو گئی ہے. اور یہی وجہ عارف صاحب کہ نون لیگ ابھی ڈرائنگ روم کی سیاست سے باہر نہیں آ پا رہی. ڈرائنگ روم کی سیاست ان کی دیکھیں, ڈرائنگ روم میں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ جو پہلی آپ بات کی روحیل اصغر صاحب, سردار ایاز صادق صاحب, ان کی ایگزامپل اٹھا کر دیکھ لیجیے. کچن کیبنٹ کے ممبر جو ہے ان کے اندر بھی اختلاف موجود ہے, گھر کے اندر اختلاف موجود ہے, اور اقتدار کی جو چینا چپٹی ہوتی ہے اس میں لوگ ایک دوسرے کی, یہ کوئی نظریاتی ریاست بھی نہیں ہے اور نظریاتی سیاست بھی نہیں ہے یہاں. اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری چھینا جھپٹی کی ہو رہی ہے کہ اقتدار تک پہنچنے کا عمل ہے. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جناب مجھے پہنچا دو, اگر تو عوام کے ذریعے جانا ہو تو پھر آپ عوام کو کنونس کرتے ہیں, ان کے پاس ایک بیانیہ لے کے جاتے ہیں, ایک منشور لے کے جاتے ہیں اور اپنا ماضی لے کے جاتے ہیں اور کام بتاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے, اس بنیاد پر ہمیں پھر موقع دے. لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کو بھول کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب میرے اوپر ہما بیٹھ چکا ہے, مجھے اقتدار تک پہنچایا جا رہا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں اور چوتھی بار کے لیے فی الحال کانفیڈنٹ ہے. فیصل صاحب سے